ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آج ہم ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ایپیسوڈ نمبر 16 کے بیسٹ سین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق مرشد اب جو کہ بہت زیادہ سسپینس کریٹ کر رہا ہے، آج کی اس قسط میں بخش اپنی ساری حقیقت شبرا سے شیئر کر دیتا ہے۔ وہ شبرا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شامر سکندر ہے، داؤد سکندر کا بیٹا۔ اس بات پر شبرا پہلے تو یہ سب مذاق سمجھتی ہے، مگر جب شامر سکندر اسے یقین دلاتا ہے کہ یہی حقیقت ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اگر سیدھا تمہارے پاس چلا جاتا تو کبھی بھی تم میرا یقین نہ کرتی، اس لیے میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے یہ سب کیا۔ تمہارے بابا کے آفس میں جاب کی، تمہارے گھر میں رہنے لگا اور تمہاری چھوٹی موٹی مدد کرتا رہا تاکہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکوں، مگر شبرا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ شبرا جانے لگتی ہے تو شامر سکندر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو شبرا دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، تم نے اس سارے جھوٹ میں میرا دل نہیں جیتا بلکہ مجھے اور زیادہ افسوس زدہ کر دیا ہے۔ فضل بخش شبرا کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ شبرا وہاں گول گپے کھا رہی ہوتی ہے۔ فضل بخش اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کی محبوبہ سے بہت پیار ہے اور میں اسے پرپوز کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ میں اسے کیسے پرپوز کروں، میں اسے کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں۔ تو شبرا اسے کہتی ہے کہ وہ تم سے صرف پیسے کھاتی ہے، وہ صرف تمہارا استعمال کر رہی ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ تم ایسا تو نہ کہو، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں غریب سا آدمی ہوں بلکہ میں نے اس کو بتا رکھا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں، ایک اچھا سیٹل کاروبار ہے، مگر جب اسے یہ سب پتہ چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ تو شبرا زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے ہاں وہ تمہیں چھوڑ دے گی، اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعد فضل بخش اور شبرا دونوں بچوں کے لیے ڈونیشن لے کر جاتے ہیں، مختلف طوائف لے کر جاتے ہیں، بچوں کو طوائف دیتے ہیں۔ شبرا بچوں سے پیار کر رہی ہوتی ہے، فضل بخش دور بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فضل بخش سوچتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں جلد از جلد شبرا کو پرپوز کر لوں۔ فضل بخش جب پارک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کا وہی دوست جس کا کریکٹر فضل بخش نے لیا ہے اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھا تو لگا کہ تھوڑے سے پیسے لے لوں، بچوں کو جھولے جھلانے کے لیے لایا تھا، اب تو پیسے ختم ہو گئے۔ فضل بخش اسے پیسے دیتا ہے اور فوراً سے وہاں سے کھسک جانے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں۔ فضل بخش گھر جاتا ہے اور چھت کے اوپر چادر تان کر تکیہ رکھ کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن فضل بخش اپنے کمرے میں ہوتا ہے کہ وہاں پر صفیہ آتی ہے، یعنی شبرا کی ماں وہاں آتی ہے اور فضل بخش کو چائے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ، کل تم سے شبرا نے بہت کام کروایا ہے، تمہارے ہاتھوں میں چھالے تو نہیں پڑ گئے؟ تو فضل بخش کہتا ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر بچوں کے ڈونیشن کے لیے مجھے پتھر بھی توڑنے پڑتے تو میں ضرور توڑتا۔ صفیہ فضل بخش سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم شبرا کو پسند کرتے ہو، مجھے بھی تم بہت اچھے لگتے ہو، مگر اب سوچو کہ تم شبرا کو یہ بات کیسے بتاؤ گے؟ صرف اس کی ماں کے سامنے گردن ہلاتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ اگلے دن شبرا فضل بخش کے لیے ایک خاص ڈنر تیار کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر سکینہ آتی ہے تو سکینہ سے کہتی ہے جاؤ جلدی سے فضل بخش کو بلا کر لے آؤ، میں نے کھانا ریڈی کر دیا ہے۔ سکینہ اس سے کہتی ہے کہ آج کس بات کے لیے تم نے اتنا سب کچھ بنایا ہے؟ کیا تمہیں فضل بخش سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ تو سکینہ کے جواب میں شبرا کہتی ہے نہیں، دفع ہو جاؤ، تم جا کر اسے بلا کر لاؤ، اگر وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، اتنا ڈونیشن اکٹھا کر سکتا ہے تو کیا میں اسے ایک ڈنر نہیں دے سکتی؟ اتنے پر سکینہ اسے بتاتی ہے کہ آج فضل بخش اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو لہٰذا وہ تمہارا یہ کھانا تو نہیں کھائے گا۔ شبرا چیخنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں نے اس کے لیے اتنے پیار سے کھانا بنایا ہے اور وہ کہیں جا رہا ہے؟ اتنی دیر میں فضل بخش نیچے آتا ہے اور شبرا سے کہتا ہے کہ میری ٹائی باندھ دو۔ شبرا اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارا گلا نہ دبا دوں، میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہوں، پچھلے 3 گھنٹے سے کچن میں سڑ رہی ہوں اور تم کہیں اور جا رہے ہو۔ شبرا اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے بات کرتی ہے تو فضل بخش اسے کہتا ہے انگلی مت دکھاؤ۔
فضل بخش جیسے ہی انگلی اوپر کرتا ہے تو شبرا اس کی انگلی پکڑ کر موڑ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری وہ سو کولڈ محبوبہ چڑیل کہیں کی، تم کھانا کھا کر جاؤ گے۔ تو اس پر فضل بخش اسے ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کہا، وہ میری محبوبہ ہے۔ کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے، کتنے میں اس کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ صفیہ بولتی ہے کہ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ میں معمولی سا غریب سا انسان ہوں، اسے جب جی چاہتا ہے مجھے ڈانٹ دیتی ہے۔ یہ کہہ کر فضل بخش باہر چلا جاتا ہے۔ سکینہ اور اس کی ماں شبرا کو بہت ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جلدی سے جاؤ اور اس کو منا کے لاؤ۔ شبرا کہتی ہے کہ میں کیوں جاؤں؟ تو صفیہ کہتی ہے کہ تم نے ہی اسے ناراض کیا ہے تو تم ہی مناؤ گے۔ فضل بخش کی جیسے ہی نظر شبرا پر پڑتی ہے تو وہ رونے کا ناٹک کرتا ہے۔ شبرا اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ لو میں تمہاری ٹائی باندھ دیتی ہوں۔ فضل بخش کہتا ہے نہیں، تم رہنے دو، تم ٹائی کی جگہ میرا گلا ہی دبا دو گی۔ شبرا فضل بخش کی ٹائی باندھ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ فضل بخش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی شبرا اور فضل بخش کا سارا ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شبرا بھی خاموشی سے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب سلیمان صاحب صفیہ کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں جس میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا وہ تو وہاں پہنچ گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ کا کوئی آدمی بھی نہیں پہنچا۔ تو صفیہ ان کو بتاتی ہے کہ اب سکینہ کی پھپھو بھی آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شادی کی تاریخ دیں۔ تو سلیمان صاحب پوچھتے ہیں کہ اچھا تو شبرا کا جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ کب آ رہے ہیں؟ تو سلیمان صاحب کو صفیہ جواب دیتی ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کے آنے کے بعد ہی آئیں گے اور آپ آ کر تاریخ بھی دے دیں۔ تو سلیمان صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ سلیمان صاحب کی جو ٹریننگ ہے، جو میٹنگ ہے، وہ سارا کھیل بھی فضل بخش رچاتا ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ آرام سے شبرا کو پرپوز کر سکے۔ فضل بخش اپنے دوست سے کہتا ہے کہ چلو اب سلیمان صاحب کو بھی واپس بلوا لو۔ فضل بخش کو میرین بار بار کال کر کے کہتی ہے کہ تم اپنے مرشد سائنس سے بات کرو۔ تو فضل بخش نے اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا۔ وہ اسی آدمی کو لے کر جاتا ہے، اسے مرشد سائنس کے روپ میں ڈال لیتا ہے اور میرین سے ملواتا ہے۔ مرشد سائیں میرین کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکے سے شادی کی تو یہ لڑکا مر جائے گا۔ تو میرین اوور ریئیکٹ لیتی ہے۔ میرین تو پہلے سے ہی مرشد سائیں پر یقین نہیں کرتی اور اس بات کے بعد تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی۔ فضل بخش کو سائیں صاحب کہتے ہیں کہ وہاں بھی تم نے اچھی لڑکی پٹا رکھی ہے اور یہاں پر بھی۔ میرین وہاں سے بہانہ کر کے نکل جاتی ہے کہ میرے بابا کی کال آ رہی ہے، انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ فضل بخش کے اس مسئلے کو بھی کوئی سنگین نہیں لیتی۔ فضل بخش اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے مرشد سائیں بن کر کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کی ہے۔ اس کے بعد فضل بخش اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ جاؤ شبرا کو یہاں لے کر آؤ اور اس سے کہو کہ شامر سکندر تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے تمہارے لیے کوئی رکھا ہے اور اسے ریسیو کرنے کے لیے تمہیں اس گھر میں آنا ہوگا۔ تو شبرا وہاں آتی ہے۔ شامر سکندر اچھا خاصا سج دج کے سیڑھیوں پر آتا ہے۔ جیسے ہی آتا ہے تو شبرا وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ شبرا نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہوتا ہے۔ شبرا فوراً سے کہتی ہے کہ بتائیں آپ کو کیا کام ہے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ تو اس بات پر وہ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ شبرا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ فضل بخش ہوتا ہے۔ شبرا اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں نوٹنکی کر کے کیوں بلایا؟ میں تو سوچوں کہ مجھے اس خڑوس شامر سکندر سے ملنا پڑے گا، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی اور یہ اس گھر میں تو مجھے بہت گھٹن ہوتی ہے۔ تو فضل بخش اسے بتاتا ہے کہ میں ہی شامر سکندر ہوں۔ شبرا کہتی ہے اچھا، تو وہ اسے کہتا ہے ہاں واقعی میں ہی شامر سکندر ہوں۔ پھر شبرا اس کے کپڑے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ فضل بخش اسے بتاتا ہے کہ میں ہی شامر سکندر ہوں اور میں جانتا تھا کہ اگر میں شامر سکندر بن کر تم سے ملا تو تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گے، اس لیے مجھے تمہارے لیے فضل بخش بننا پڑا۔ تمہارے بابا کے آفس میں کام کرنا، تمہارے گھر میں آ کر رہنا، یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا ہے کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس بات پر شبرا اس کی کچھ نہیں سنتی اور چلی جاتی ہے۔ فضل بخش اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو شبرا اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو شامر سکندر۔ جب شامر ہاتھ نہیں چھوڑتا تو شبرا پلٹ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔
فضل بخش اپنے ملازم کو یہ تو کہہ دیتا ہے کہ جا کر شبرا کو لے آؤ، مگر جب وہ یہ سارا سین اپنے مائنڈ میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسے حقیقت بتا دی اور وہ میرے ساتھ ایسا ریئیکٹ کرے گی تو پھر اسے منع کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اپنے وہی پرانے کپڑے پہن کر شبرا کے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں جاتا ہے تو آگے شبرا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سکینہ شبرا سے کہتی ہے کہ جس طرح سے تم فضل بخش کا انتظار کرتی ہو مجھے تو لگتا ہے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو شبرا کہتی ہے ڈفر ویسے مت بولو۔ اتنے میں بیل ڈور بجتی ہے تو شبرا دروازے پر جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے کہ فضل بخش وہاں کھڑا ہے۔ فضل بخش اندر آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ شبرا جب اسے روتا ہوا دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ فضل بخش اسے روتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نمرا سے ملنے گیا تھا، مگر اس کی تو خواہشات کی لسٹ بہت لمبی ہے، وہ تو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی، وہ تو کوئی امیر اسامی ڈھونڈ رہی ہے۔ اس بات پر شبرا بے تحاشا ہنسنے لگتی ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ تم میرے غم میں ہنس رہی ہو، میں اجڑ چکا ہوں اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ شبرا اسے کہتی ہے نہیں سوری، مگر میں اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، کیونکہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی فراڈ ہے، مگر تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اسے کہتا ہے تم تو کہتی تھی کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، مگر تم اپنے بیسٹ فرینڈ کے دکھ میں ہنس رہی ہو۔ تو شبرا اسے کہتی ہے کہ تم دکھ کیوں کر رہے ہو، تم ویسے ہی مایوس ہو رہے ہو، وہ لڑکی تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی، تم خام خواہ ٹینشن لے رہے ہو۔ تو فضل بخش اس کے قریب ہو کر کہتا ہے تو میں کیسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں؟ شبرا کہتی ہے کہ تم بہت اچھی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ہونی چاہیے۔ تو فضل بخش اس سے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں؟ تو اس بات پر شبرا خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے یہ بھی لگتا ہے کہ شبرا بھی یا فضل بخش سے محبت کرتی ہے، مگر فضل بخش اپنی محبت کا کھل کر اظہار اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر اس نے محبت کا اظہار کر دیا تو شبرا سے مل بھی نہیں پائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ شبرا کو جھوٹ پسند نہیں ہے اور اگر جب بھی شبرا کے سامنے فضل بخش کی حقیقت آئی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور فضل بخش سے ملنا بھی چھوڑ دے گی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔